السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میری محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اور ماں بہنیں، یہ جمعہ کا مبارک دن ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس گھڑی میں کوئی بندہ یا کوئی بندی اپنے پروردگار عالم سے جو بھی سوال کرے، اللہ اس کے سوال کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے اس گھر میں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اس وقت مجھے مختصر آپ کو بتلانا یہ ہے کہ باتیں تو ہم بہت سی مرتبہ سنتے ہیں، لیکن اصل زندگی میں عمل ہے۔ اگر ہم عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کرے گا۔ اور دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ ملے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی کبھی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے دل میں ارادہ کرے، دل سے نیت کرے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور عمل کرنے پر اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا، اللہ خود قرآن کریم میں اس بات کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ فرماتے الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب عمل کرنے پر انعام کیا ملے گا؟ تو اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، اللہ فرماتے میرے بندوں میری بندیوں، تمہارے زمین پر عمل کرنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن میرے آسمان پر ہدایت کا فیصلہ کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کے فیصلے کرے گا۔ اور ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔
اسی لیے ہم ہر نماز میں اللہ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے الہ العالمین تو ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، جس راستے پر چلنے سے تو خوش ہوتا ہے، جس راستے پر چلنے سے تیری طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ایسے راستے سے ہم سب کو بچا لینا جس راستے پر چلنے سے تو ناراض ہوتا ہو۔ تو ماں بہن، ہدایت اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے۔ اس وقت مجھے مختصر آپ کو بتلانا یہ ہے میری محترمہ مائیں اور بہنیں، دنیا میں نہ کوئی ہمیشہ ہمیش کے لیے آیا ہے، نہ کوئی ہمیشہ ہمیش رہے گا، بلکہ ہر ایک کو ایک نے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر آخرت کا سفر کرنا ہے۔ دنیا میں لوگوں نے بڑے سے بڑی حقیقتوں کا انکار کیا ہے، بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے، انبیاء کرام کا آنا یہ سچی دلیل، یہ پکی دلیل، نبیوں کا انکار کیا، نبیوں کو نہیں مانتے۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے بھی آئے جنہوں نے قبر کا انکار کیا، حشر کا انکار کیا، فرشتوں کا انکار کیا، لیکن دنیا چھوڑ کر جانا اور موت کا آنا ایک ایسی سچی دلیل ہے، ایک ایسی پکی دلیل ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہنے والا انسان کیوں نہ ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ شہر کا رہنے والا ہو، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، چاہے وہ فرما برداری والی زندگی گزارنے والا ہو، چاہے وہ نافرمانی والی زندگی گزارنے والا ہو، لیکن وہ اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ مجھے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے، مجھے ایک نہ ایک دن آخرت کا سفر کرنا ہے۔ اگر اس بات کا یقین اللہ کے قرآن کو سن کر نہیں آتا، اگر اس بات کا یقین سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کو سن کر نہیں آتا، تو کم سے کم ہم اپنے گھر کا حال دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے باپ کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماں کے جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کی موت اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوگی اور کئیوں کی خبریں سنی ہوگی۔ لیکن محترمہ مائیں اور بہنیں، اس وقت مجھے مختصر آپ کو بتلانا یہ ہے، بہرحال دنیا تو چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے۔ اصل اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی، اسی لیے اللہ پاک قرآن کریم میں ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے قل متاع الدنیا قلیل، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بسنے والے تمام لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دو، جس دنیا کی محبت میں تم اللہ کو ناراض کرتے چلے جا رہے ہو، جس دنیا کی محبت میں تمہیں نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جس دنیا کی محبت میں تم آپس میں لڑائی جھگڑے کرتے چلے جا رہے ہو، اللہ فرماتے متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی زندگی تمہارے دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گی، اور ہم دیکھ رہے ختم ہو رہی ہے، اس لیے کہ دنوں میں سے برکت ختم ہو گئی۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سال مہینوں کے برابر ہو جائیں گے، مہینے ہفتوں کے برابر ہو جائیں گے، ہفتے دن کے برابر ہو جائیں گے، اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے۔ آپ ماں بہنیں اندازہ بھی لگا سکتی ہیں، ایک جمعہ گزرتا نہیں ہے دوسرا جمعہ سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا گزرتا نہیں ہے تیسرا سر پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ ابھی ایک مہینہ تو گزرا نہیں تھا، اور دوسرا مہینہ آ کر ایک رمضان گزرا نہیں تھا کہ دوسرا رمضان سر پر آ چکا ہے۔ تو ماں بہنیں اصل مجھے بتلانا یہ ہے کہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، متاع الدنیا قلیل، لیکن اللہ ہمیں سمجھاتے ہیں ماں بہنیں ایک بات یاد رکھیں، دنیا میں کوئی سکھی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، ارے کوئی اچھے سے اچھے گھر میں رہتا ہے تو کوئی جھوپڑے میں رہتا ہے، اللہ پاک نے کسی کو مالدار بنایا تو کسی کو غریب بنایا۔ دنیا کے اندر لوگوں کی مختلف حالتیں ہیں، کوئی ایک حالت پر نہیں، اللہ نے ہر ایک کو مختلف حالت پر رکھا ہے، لیکن اللہ آگے ہمیں سمجھا رہے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ
لمن اتقى. دنیا میں اگرچہ کوئی سخی ہوتا ہو، اگرچہ کوئی دکھی ہوتا ہو، اگرچہ کوئی بنگلے میں رہتا ہے، اگرچہ کوئی جھوپڑے میں رہتا ہے، اگرچہ کوئی مالدار ہے، اگرچہ کوئی غریب ہے، لیکن ماں بہنیں یہ بات یاد رکھو، دنیا کی زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. ارے دنیا کی زندگی میں کوئی مخمل پر سوتا ہو، دنیا کی زندگی میں کوئی اچھے سے اچھے بستر پر سوتا ہو، دنیا کی زندگی میں کوئی اچھے سے اچھے مکان میں رہتا ہو، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. اصل آخرت کی زندگی کا اعتبار ہوگا کہ آخرت میں کس حال میں اللہ نے ہمیں رکھا ہے. ورنہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ فرماتے اگرچہ فرما برداری کرنے والے، نافرمانی کرنے والے دنیا کی زندگی میں ایک گھر میں رہتے ہو، ایک محلے میں رہتے ہو، ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہو، لیکن اللہ فرماتے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ فرماتے آخرت میں اعلان ہوگا نیک لوگوں کے درمیان مجرمین کو کھڑے رہنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی. تو میں نے کہا دنیا کی زندگی میں کوئی سخی ہوتا ہے تو کوئی دکھی ہوتا ہے، یہاں ایسے رہے یا کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے. حیات دو روزہ کا کیا عیش و غم، مسافر رہے جیسے تیسے رہے. دنیا کی زندگی میں تو ہم مسافر ہیں، اللہ جس حال میں رکھیں اس حال میں راضی رہنا چاہیے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے والآخرۃ خیر لمن اتقى. میرے بندو میری بندیوں، اگر تم سکون و اطمینان والی زندگی کو طلب کرنا چاہتے ہو، سکون و اطمینان والی زندگی چاہتے ہو، تو فرماتے والآخرۃ خیر. بھلائی والی زندگی، بہترین زندگی آخرت کی زندگی ہے. اس زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس زندگی میں کوئی خوف نہیں ہے. لیکن کن لوگوں کے لیے لیمن اتقوا، جو دنیا کی زندگی میں اللہ سے ڈرتے ہیں، جو دنیا کی زندگی میں اللہ کو راضی کرتے ہیں. لیکن ماں بہنیں ہم تو دنیا کی زندگی ایسی غفلت میں گزارتے ہیں جیسے آخرت میں ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہی نہ ہو. اس لیے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ نے یہی پیغام دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. علماء جانتے ہیں جہاں اللہ پاک اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو ایمان والا کہہ کر پکارے تو سمجھ لینا چاہیے یہ اللہ محبت کے انداز میں ہمیں سمجھا رہے ہیں. اے ایمان والے بندو، اے ایمان والی بندیوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. دنیا کی مختصر سی زندگی کو اپنی من مانی نہ گزارو، رب چاہی گزارو. لیکن آگے اللہ ہمیں سمجھا رہے ماں بہنیں، ہم دنیا کی زندگی کا سفر کرتے ہیں تو سفر کی پوری تیاری کرتے ہیں کہ سفر میں کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. سفر کا سارا سامان ساتھ رہتا ہے کہ سفر میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہونا پڑے. اللہ سمجھاتے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. دنیا کی زندگی میں تم مسافر ہو، تمہیں ایک سفر کرنا ہے آخرت کی زندگی کا. اللہ فرماتے دنیا میں بسنے والے ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس نے آخرت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. اور آگے اللہ پاک ہمیں آخرت کا توشہ سمجھا رہے ہیں واتقوا اللہ. آخرت کا توشہ یہ ہے اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی اپنی منمانی زندگی نہ گزارو، اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو. اور آگے اللہ فرماتے ان اللہ خبیر بما تعملون. میرے بندو میری بندیوں سن لو، دنیا کی مختصر زندگی میں تم جو بھی کچھ کر رہے ہو، اللہ پاک تمہارے ہر عمل کو دیکھنے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے. اصل سکون و اطمینان والی زندگی آخرت کی زندگی ہے. اور آگے اللہ نے ہمیں سمجھایا ولا تظلمون فتیلا. دنیا میں ظلم کرنے والے لوگ ظلم کر لیتے ہیں، انصاف دلانے والا کوئی دلائے نہ
نہ دلائے، لیکن اللہ فرماتے سن لو میرے یہاں تو کوئی بے انصافی نہیں ہے، جس نے رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی اس کو بھی بدلہ ملنے والا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ فرماتے میرے بندو میری بندیوں تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ لیکن موت تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے، بلکہ موت تو آ کر ہی رہے گی۔ اور بہت زبردست بات بیان فرمائی ہے میری محترمہ مائیں اور بہنیں، جب دنیا میں کوئی پریشان ہوتا ہے، دنیا میں کسی پر حالات آتے ہیں تو ہم چوکنڈا ہو جاتے ہیں کہ وہ پریشانی میرے تک نہ پہنچ جاوے، وہ حالات مجھ پر نہ آ جاوے۔ یہ دنیا کی زندگی میں ہر ایک کی ایک فکر رہتی ہے کہ کوئی پریشانی آ گئی، کوئی حالات آ گئے تو وہ حالات کا مقابلہ مجھے نہ کرنا پڑے۔ اور حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، اگر کوئی مومن کسی مومن کو پریشانی میں دیکھ لے، جیسے کسی کو قرض میں ڈوبا ہوا دیکھا، کسی کو پریشانی میں دیکھا، ارے کوئی مکان کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی روزی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، حدیث شریف میں ایک دعا سکھلائی ہے کہ میرا کوئی امتی کسی پریشان آدمی کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان کہ موت تک اسے وہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر یقین کے ساتھ ہم نے دعا پڑھی ہے، وہ دعا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اگر ہم نے کسی کو پریشان دیکھ کر یہ دعا پڑھی ہے، اللہ کی ذات علی سے امید ہے موت تک وہ پریشانی کا سامنا ہمیں کرنا نہیں پڑے گا۔ لیکن ماں بہنیں ایک بات یہ بھی آپ کو بتلا دوں، آج تو ہم کسی کو پریشان دیکھ کر کیا پریشان ہوتے، بلکہ ہاں کوئی پریشان ہوا تو بڑے خوش ہو گئے، دیکھو ان کے گھر پر یہ حالات آئے نا، ان کے گھر پر یہ پریشانی آئی۔ حقیقت یہ ہے حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی آدمی پریشان ہوتا ہے اور دوسرا خوش ہوتا ہے تو اللہ پاک وہ پریشانی اس سے ہٹا لیتے ہیں اور خوش ہونے والے کے سر پر ڈال دیتے ہیں۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا کہ جب دنیا میں کوئی پریشان ہوتا ہے تو ہم چوکنڈا ہو جاتے ہیں کہ وہ پریشانی ہمارے لیے کھڑی نہ ہو جاوے، ہمارے سامنے نہ آ جاوے۔ تو ہم نے آخرت کا سفر کرتے ہوئے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن آج تک ہم نے یہ احساس نہیں کیا کہ ایک دن ہمیں بھی تو آخرت کا سفر کرنا ہے۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے۔ آج کتنے بھی اچھے بستر پر سوتے ہو لیکن ٹھکانہ تو مٹی ہے۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے۔ تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ ہر ایک کا نمبر آئے گا۔ دنیا کی زندگی فرما برداری والی گزاریں گے پھر بھی آخرت کا سفر تو کرنا ہی کرنا ہے، نافرمانی والی گزاریں گے پھر بھی آخرت کا سفر تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے بہت اچھی بات کہیے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ دنیا کی زندگی تو چھوڑنی ہی چھوڑنی ہے، لیکن ماں بہنیں ہم چاہتے کہ ہماری دنیا کی زندگی عافیت والی ہو جاوے، آخرت کی زندگی عافیت والی ہو جاوے۔ ہم دنیا کو آخرت کا جب سفر کر رہے ہو، دنیا کو ہنستے ہنستے رخصت کر رہے ہو، تو اس کے لیے آج میں آپ کو ایک عمل بتلاتا ہوں، اس عمل کو کرو گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے اللہ ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی عافیت نصیب فرمائے گا، اور اللہ پاک کی ذات علی سے امید اللہ پاک ہماری آخرت کی زندگی بھی سکون و اطمینان والی بنائے گا انشاءاللہ۔ اس کے لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھو دنیا کی زندگی تو ویسی ہی چھوڑنی چاہیے کہ ہم ہنستے ہنستے دنیا چھوڑ رہے ہو، ورنہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو روتے ہوئے آتا ہے، روتا ہے، ہر بچہ دنیا میں آتا ہے روتا ہے، اور اس کے رونے کو دیکھ کر گھر والے خوش ہوتے ہیں، گھر والے مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، بلکہ نہیں روتا تو پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن وہی بچہ جب اپنی زندگی کو جوان ہونے کے بعد اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دنیا سے جاتا ہے تو وہ ہنستے ہوئے جاتا ہے اور دنیا والے روتے رہ جاتے ہیں، گھر والے روتے رہ جاتے ہیں۔ تو اصل دنیا تو ویسے ہی چھوڑنی چاہیے، لیکن اس وقت چونکہ فتنے کا دور ہے، فساد کا دور ہے، ایمان کی حفاظت بڑی مشکل ہے، اس وقت ماں بہنیں آپ کو جمع کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہے، وہ ایمان کی ہم حفاظت کرنے والے کیسے بنے، اس کے لیے میری ماں بہنیں یاد رکھنا چاہیے۔ مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، صبح میں آدمی مومن ہوگا لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا، اور شام کو آدمی مومن ہوگا لیکن جب صبح میں موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ایمان کی حفاظت کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تیسرے پارے میں ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس آیت کریمہ کو کثرت سے پڑھتے رہنا چاہیے، زیادہ نہ پڑھ سکو تو ہر فرض نماز کے بعد تیسرے پارے میں آیت کریمہ موجود ہے، اور حدیث شریف میں ایک دعا سکھلائی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ تو میرے دل کو دین پر قائم رکھ، لیکن میں جو آپ کو عمل بتلانے جا رہا ہوں وہ عمل ابھی باقی ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی یہ چاہتا ہو کہ مجھے موت کے وقت کلمہ مل جائے، میری زندگی بھی درست ہو جائے، میری آخرت کی زندگی بھی درست ہو جائے، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو ماں بہنیں اگر چاہتی ہو کہ دنیا اور آخرت کی زندگی سکون و اطمینان والی بن جائے تو اپنے گھر میں رہ کر 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو۔ حدیث شریف میں موجود ہے، میرا کوئی امتی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا۔ ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کی موت آسانی والی ہوگی، اور روح نکالنے والے فرشتے پہلے خود اسے کلمہ پڑھائیں گے پھر اس کی روح کو قبض کریں گے۔ اس لیے ماں بہنیں گھر میں رہ کر 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو۔ اکثر میں ماں بہنوں کے بیان میں ایک بات کہا کرتا ہوں، ماں بہنوں تمہارے لیے لمبے بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے لمبی تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا دین بہت آسان ہے، تمہارا ہر عمل عبادت ہے، تم گھر میں رہ کر جو کام کرتی ہو وہ کام بھی عبادت ہے، تمہارا ہر عمل عبادت ہے۔ میں تم کو بطور مثال 1-2 باتیں بتلاؤں۔ اب تم گھر میں کام کرتی ہو، دیکھو تمہارے لیے دین پر چلنا کتنا آسان ہے۔ تم گھر میں صفائی کرتی ہو، تمہاری نیت کیا ہوتی ہے کہ چلو صفائی کر لے، گھر اچھا لگے گا، کوئی باہر سے آئے گا تو گھر اچھا، صفائی نہیں ہوگی تو کتنا غلط اثر پڑے گا۔ لیکن علماء نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی، جو اللہ کی بندی اپنے گھر میں ثواب کی نیت سے جھاڑو لگائے، ثواب کی نیت سے گھر کی صفائی کرے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ پاک اس عورت کو بیت اللہ میں جھاڑو لگانے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ آپ کا دن کتنا آسان ہے۔ بہت سی اللہ کی بندیاں کہتی ہے، ارے ہم تو بچوں کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی۔ یاد رکھو ماں بہنیں، بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز، سننا یہ بات، بچے والی عورت کی 2 رکعت نماز بغیر بچے والی عورت کی 82 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ آپ کا دین کتنا آسان ہے۔ حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز بغیر حمل والی عورت کی 80 رکعت نماز سے افضل ہے۔ اسی طریقے سے تمہارا اللہ نے کیا مقام، کیا مرتبہ رکھا ہے، اس کی تفصیل کو ذکر کرنے جاوے تو گھنٹوں کے گھنٹے گزر جاوے۔ اب تم گھر میں روزانہ کھانا بناتی ہو، نیت تمہاری یہ ہوتی ہے کہ میرے ذمے میرے شوہر کی، میرے ذمے مجھے شوہر کو کھانا کھلانا ہے، گھر والوں کو کھانا کھلانا، بچوں کو کھانا کھلانا۔ لیکن گرمی کے موسم میں جب کچن میں کھانا بنایا جاتا ہے، وہ عورت ہی اس بات کو سمجھ سکتی ہے کہ اس وقت گرمی کے اندر کیا پوزیشن ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنی نیت کو درست کر لے کہ اللہ میرے ذمے میرے شوہر کی خدمت ضروری ہے، میرے بچوں کی خدمت ضروری ہے، میں یہ دنیا کی گرمی کو برداشت کر رہی ہوں، اللہ تو مجھے جہنم کی گرمی سے محفوظ فرما
لینا۔ علماء فرماتی وہ کچن میں دنیا والوں کی نظر وہ عورت کچن میں سے کھانا بنا کر باہر نکلی ہے، لیکن اللہ کی نظر میں اس عورت نے اپنے لیے جنت کا فیصلہ کروا لیا۔ تو تمہارے لیے کوئی لمبے چوڑے بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارا ہر عمل عبادت، تم گھر میں ہر کام کرتی ہو، گھر کا ہر کام تمہارا عبادت ہے، بشرطے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ اس لیے مابین دنیا کی زندگی تو بہت مختصر زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ ہم سب کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کی توفیق نصیب فرمائے، اور جمعہ کا مبارک دن ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا کوئی امتی جمعہ کے دن مجھ پر درود پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 ضرورتیں پوری فرماتے ہیں، 70 یعنی 70 ضرورتیں دنیا کی، 70 ضرورتیں آخرت کی، اور 30 ضرورتیں اللہ پاک اس کی دنیا کی پوری فرماتے ہیں۔ اور عصر کی نماز کے بعد آپ جانتی ہیں کہ عصر کی نماز جب عورت گھر میں پڑھے تو عصر کی نماز کے بعد ایک چھوٹا سا درود شریف 80 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بس یہ چھوٹا سا درود شریف 80 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک 80 سال کے گناہ معاف فرمائے گا، اور 80 سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ لیکن بہت سے اللہ کی نیک بندیاں ایسی بھی ہوگی کہ جو اپنا ذاتی مکان کو ترستی ہوگی، کہ کرایہ کا مکان کرایہ بھر بھر کے تھک چکے ہیں، لیکن کوئی ظاہری اسباب نظر نہیں آتے کہ ہم اپنا ذاتی مکان خرید سکے۔ تو علماء نے فرمایا کہ یہی درود شریف 80 مرتبہ پڑھا جانے والا درود شریف اگر کوئی جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ پڑھے، کوئی زیادہ وقت نہیں ہوتا، آدھے گھنٹے جتنا وقت ہوتا ہے، 1000 مرتبہ پڑھے، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے ذاتی مکان کے بھی فیصلے فرمائیں گے۔ تو درود شریف پڑھنا چاہیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، لیکن اللہ پاک دنیا میں بھی کامیابیاں نصیب فرمائیں گے، آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔